تو ہمت آنے لگی، دماغ کام کرنے لگا، مولا جسم بنا ہے مٹی سے، لیکن یہ جسم کو کارگر بنانے کے لیے جو روح ہے یہ کہاں سے آئی؟ اس روح کے تعلق سے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ آقا کونین سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی تھی، دربار سجا تھا، سبحان اللہ۔ آقا کا دیدار ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ کر لے بندہ اور ایمان لے آئے، اس کے بعد ایک نماز نہیں پڑھ پایا۔ کوئی ایسا صحابی جس نے نبی پنین کے چہرہ انور کو دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن دوسری نماز تک زندگی نے ساتھ نہیں دیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ ہماری ہزاروں سال عمریں اس صحابی پر قربان جس نے آقا کو دیکھ کر ایمان لایا، زندگی میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، چلا گیا، لیکن اتنے لمحے اس کے ہزاروں ہزار سال کی ہماری جیسی عبادت و ریاضت والی زندگیوں سے بہت بلند و بالا ہے، سبحان اللہ۔ یہ فضیلت کس میں ہے؟ آقا کونین کے چہرہ انور میں ہے، سبحان اللہ۔ جو ان کا چہرہ دیکھ لے تو یہ فضیلت، لیکن چہرہ کب دیکھے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے سرشار ہو اور آقا کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو صحابی کے علاوہ بڑے سے بڑا ولی رات و دن عبادت کرتا رہے، اس صحابی کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اسلام کا دستور ہے، قانون ہے۔ اب آقا کونین سے صحابہ نے پوچھا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا، یسألونک عن الروح، اے اللہ کے رسول، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یعنی جب صحابہ نے سوال کیا میرے آقا جسم تو آپ نے بتایا مٹی سے ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، لیکن جسم کے اندر جو روح ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو جیسا صحابہ نے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا تو آقا بھی خاموش تھے، جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے اللہ کا پیغام لے کر، سبحان اللہ۔ اور رب نے فرمایا یسألونک عن الروح، اے میرے محبوب تجھ سے میرے بندے یہ صحابہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان کو جواب دے دو، قل الروح من امر ربی، کہ یہ روح امر ربی ہے، سبحان اللہ۔ روح رب کا راز ہے اور یہ روح عالم بالا سے آیا ہے۔ رب نے روح یہ نعمت بنا کر انسان کو عطا فرمائی، گویا انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم کا اور ایک روح کا۔ جسم کو بنایا رب نے مٹی سے، لیکن روح اپنے پاس سے روح بھیجی ہے، سبحان اللہ۔ روح کیا چیز ہے سائنسدان سمجھنے سے قاصر ہیں، بڑی بڑی تحقیقات ہوئی، لیکن روح جسم میں ہے کہاں؟ جہاں آپ کوئی سوئی وغیرہ چبھائیں گے تو ہر جگہ آپ کو محسوس ہوگا، یہ محسوس تبھی ہو رہا ہے کہ روح آپ کے جسم میں ہے، اور جب روح جسم سے نکل جاتی پھر جسم میں چاہے آپ ڈنڈا مارو، سانپ کو رکھ دو، شیر آ جائے، ریچھ آ جائے، بالکل احساس نہیں ہوتا۔ یہ سارا احساس، سارا سلسلہ روح کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ روح کیا ہے؟ یہ رب کا اور رب کے رسول کا راز ہے، سبحان اللہ۔ تو انسان کوئی عام چیز نہیں، انسان قدرت کا کرشمہ ہے، اور رب نے جب انسان کو بنایا تو رب نے یہ دعویٰ کیا، یہ حکم فرمایا کہ 18,000 مخلوقات یا کم و بیش مخلوقات میں سب سے اچھا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، سبحان اللہ۔ اور رب نے فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب کہتا ہے میں نے انسان کو بنایا بہت خوبصورت، سبحان اللہ۔ لیکن جب رب نے انسان کو خوبصورت بنایا، اور ہمیں تو الحمدللہ نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، ایک تو انسان بنایا سب سے افضل و اعلیٰ، حضرت سیدنا بائزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور ایسے ولی نہیں کہ 10 انگوٹھیاں پہن لی تو ولایت کا دعویٰ کر لیا، یا کسی کو پھونک مار دی تو کوئی ٹھیک ہوگا، ایسے نہیں، بلکہ وہ شریعت کے بہت بڑے عالم ہوتے تھے اور طریقت کے بھی بہت بڑے عالم ہوتے تھے، اور رب تعالیٰ کا دیدار بھی فرما لیتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت بائزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے میں چلتے تھے نا تو جانور کیا کہہ رہا ہے یا کسی کے جانور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں تو حضرت بائزید بسطامی اس کو سمجھ لیتے تھے یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہم آپ کے سامنے آئیں، آپ میں کوئی تجربہ کار اچھا سائنسدان یا اچھا حکیم ہو، وہ چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے یار یہ بندہ بڑا پریشان لگ رہا ہے، یا اگر حشاش بشاش چہرہ ہے تو آپ پہچان لیتے ہیں ہاں یار بندہ تو بڑا خوش ہے، اس کا مطلب آج اس کو کوئی نعمت یا دولت ملی ہے۔ حضرت بائزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے آگے سے ایک کتا آیا، کتے نے آگے کے پاؤں اٹھائے
اور اٹھانے کے بعد وہ اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا. حضرت بایزید بسطامی کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی تھے. تو حضرت بایزید بسطامی نے جب کتے کی زبان سنی اور سمجھی تو سیدنا بایزید بسطامی وہاں کھڑے ہو کے رونے لگ گئے. تو کہا، باقی ساتھیوں نے پوچھا، ہے اللہ کے ولی آپ رو کیوں رہے؟ کتے نے آپ سے کہا کیا ہے؟ آپ سمجھے کیا ہے؟ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا ہے میرا کیا قصور ہے کہ رب نے مجھے کتا بنایا، اور آپ کی کیا خوبی ہے کہ آپ کو رب نے انسان بنایا. اللہ اکبر. حضرت بایزید بسطامی کہنے لگے، میں سوچنے لگا میرے مولا تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ انسان ہم بائی چوائس نہیں بنے ہیں، اپنی چاہت سے رب کی بارگاہ میں ہم نے کہا نہیں اللہ تو ہمیں انسان بنا. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہماری ڈیمانڈ قابل تسلیم بھی نہیں، ڈیمانڈ کرنے کے قابل ہی نہیں، دنیا میں آئے نہیں، لیکن رب نے ہمیں انسانوں کی شکل عطا فرمائی. یہ رب کی مرضی سے ہوا، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوا ہے. اور اگر اس کو کتا بنایا ہے، کتا بنا کر ایک رذیل مخلوق بنائی، انسان سے کمتر بنایا، کتے کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن رب نے اس کو کتا بنایا اور ہمیں انسان بنا کر کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں کتے کے اس سوال کا جواب نہ دے سکا، کیا کتے تجھے کتا رب نے بنایا تو کہ تیرا قصور کیا تھا اور میری خوبی کیا تھی کہ مجھے انسان بنائی؟ رب کے راز ہیں، رب ہی جانتا ہے. سبحان اللہ. بہرحال جتنی مخلوقات ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. دو چیزیں. اب پھر اسی طرف آئیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. پہلا اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد ہمیں عام انسان نہیں، نبی پاک کا امتی بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ اس سے بڑا احسان رب کا ہم پر ہے کہ رب نے اپنے حبیب کا غلام بنایا. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا بنایا، ورنہ کروڑوں اربوں انسان اسی دھرتی پر بستے ہیں جو رب کے نافرمان ہیں، رب کے رسول کے نافرمان ہیں، اور ان کا حشر اس کتے سے بدتر طریقے سے ہوگا. کتے سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، کتے سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے کہاں کیا کیا کھایا ہے، لیکن انسان کو جتنی عظمت و فضیلت رب نے دی ہے اتنا اس کے کندھوں پر بوجھ بھی ہے. مرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کھایا کیا، حلال کھایا یا حرام کھایا، اور تم نے پیا کیا ہے، تم نے معاشرے کے اندر رہے کیسے ہو، اللہ نے زبان دی تھی زبان کو استعمال کیسے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی تھی آنکھوں کو استعمال کیسے کیا ہے. تو جتنی نعمتیں ہیں، جتنا بڑا منصب ہے، اسی حساب سے ہماری آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں. ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. اور میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں کے نام پر بھی 72 اس امت محمدیہ کے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. سبحان اللہ. مسلمانوں میں بھی اللہ کا یہ کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان، نبی کا غلام اور اپنے ولیوں کا ماننے والا بنایا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا اتنا احسان ہے کہ ہم صبح و شام بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم ہم اللہ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے. احسانات پر شکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم اللہ کا احسانات کو شمار بھی نہیں کر سکتے. بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، ٹاپک بڑا ہے. میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم بھی عطا فرمایا، روح بھی عطا فرمائی. جب جسم بیمار ہوتا ہے نا، آپ کے سر میں درد ہو یا پیٹ میں انفیکشن ہو جائے یا اور کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ دوائی استعمال کرتے ہیں. یہ دوائی آتی کہاں سے ہے؟ دوائی آسمان سے نازل نہیں ہوتی. یہ جو زمین سے جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، قسم قسم کے یہ پیڑ پودے، انہی چیزوں سے دوائی تیار کی جاتی ہے اور وہ دوائی آپ کو دی جاتی. گویا کہ اگر جسم بیمار ہو تو جسم کی بیماری کے علاج کے لیے جو دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ زمین سے ہی پیدا شدہ دوائیاں ہیں. تو جسم مٹی سے بنا، مٹی میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کا علاج بھی رکھ دیا. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب فرماتے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی رب نے دوا بھی پیدا کر دی ہے. سبحان اللہ. اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، جموں کے اندر ایمز بن رہا ہے اور یہاں بڑے بڑے ہاسپٹل پوری دنیا میں ہیں. جسم کا علاج کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈگری والے آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، لیکن جسم جس کی وجہ سے قیمتی بنا، جس کی وجہ سے کارگر بنا، اس کا نام کیا ہے؟ روح ہے. اس کا نام کیا ہے؟ روح. انسان مر جائے، کوئی ڈاکٹر نہیں دنیا میں جو انسان کو مرنے سے روک سکے. ایسا ہے کوئی؟
موت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے جب جسم پیدا کیا، جسم کے علاج کے لیے آپ کو ہاسپٹل بھی ملیں گے، جسم کے علاج کے لیے ایک سے ایک ڈاکٹر ملیں گے، آنکھوں کا الگ، ناک کا الگ، کان کا الگ، زبان کا الگ، چھاتی چسٹ کا آپ کو الگ ملے گا ڈاکٹر، ہڈیوں کا الگ، گوشت کا الگ، پتہ نہیں کتنی قسم کے ڈاکٹروں نے اپنی ڈاکٹری چلا لی ہیں اور دکانیں چل رہی ہیں۔ حالانکہ یہ علم ڈاکٹر بننا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر علم ہے، حقیقت میں صرف دو علم ہیں، العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم حقیقت میں دو ہی ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک علم ہے مذہب کا علم، دین کا علم، اور ایک علم ہے جسم کا علم۔ اس کے علاوہ باقی جتنے علوم ہیں صرف پیٹ پالنے کے لیے، حقیقت میں یہی دو علم ہیں۔ اب ڈاکٹری کا پیشہ بہت مقدس پیشہ ہے، لیکن آج اگر آپ جائزہ لیں گے اپنے دائیں بائیں، سب سے بڑے مافیا یہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے۔ سب سے زیادہ پیسے کمانا، انسانی ہمدردیاں بھول چکی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لوٹنے کی اس فکر میں پڑ چکا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اچھے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ بہرحال جسم کے علاج کے لیے دوائیں بھی ہیں، جسم کے علاج کے لیے ہاسپٹلز بھی ہیں، جسم کے علاج کے لیے قسم قسم کے ڈاکٹر بھی ہیں، اور دوائیاں بھی بے شمار قسم کی ہے۔ لیکن اس جسم کو جس چیز نے کارگر بنایا، قیمتی بنایا، اس کا نام ہے روح۔ روح کے لیے کوئی دنیا میں ہاسپٹل نہیں بن سکا، روح کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکا، روح کے علاج کے لیے۔ اور روح بیمار کب ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان فی جسد الانسان مضغہ، کہ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک گوشت کا لتھڑا رکھا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ بیمار ہوتا، جب وہ ٹھیک رہتا پورے جسم کا نظام ٹھیک رہتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورے جسم کا نظام خراب ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ، اس گوشت کے لتھڑے کا نام ہے دل، سبحان اللہ، اس کا نام ہے قلب۔ تو قلب اور روح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو جب دل بےتاب ہو جاتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے، تو کوئی دوائی نہیں، اس کی ایک دوائی ضرور اللہ نے نازل فرمائی۔ رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جسم کی بیماری بڑی نہیں ہے، روح کی بیماری سب سے بڑی ہے۔ اور روح کی بیماری ہوتی کیا ہے؟ جب آپ کسی کی چغل خوری کرتے ہیں روح بیمار ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی روح بیمار ہوتی ہے، چوری کرتے ہیں تو روح بیمار ہوتی ہے، نعوذ باللہ کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو روح کو بیماری لگتی ہے، اور اسی طرح سے کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے، اور دل پر گناہوں کا ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ جیسے کوئی سگریٹ بیڑی پینے والا، وہ پی کر نا اس کا ایک وہ لگا کر چسکی، تو اس کے بعد جب پھونکے گا نا تو تلی پہ ایک نشان بنتا ہے، دائرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے بندے کے دل پر میل بیٹھ جاتا ہے، اور میل سے دل کو دھلنے کے لیے دنیا میں کوئی صابن نہیں، میرے آقا نے اس کا بھی علاج عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ وہ علاج کیا ہے؟ آقا کونین نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کی بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، ہر چیز کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز اللہ بنائی ہوئی ہے، لیکن دلوں کو صاف کرنے کے لیے کوئی صابن نہیں، کوئی اور آرٹیفیشل چیز نہیں۔ دلوں کو صاف کرنا ہے تو ذکر اللہ سے دل صاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ، گناہوں کا دھبا دھل جاتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے، روح کے اندر طاقت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سننے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، دیکھنے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے ولی جسم کی پرورش کر کے ولی نہیں بنتے، بلکہ اللہ کے ولی جسم سے زیادہ روح کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں، پھر اللہ انہیں وہ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، آنکھیں بند کر کے وہ جہاں تک چاہیں اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، پوری دنیا کے مومنین کے سپہ سالار اور پوری دنیا کے مومنین کے وہ بادشاہ رہے ہیں، منبر پر بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، 72 میل کی دوری پر یا کم و بیش کی دوری پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دفاع کے لیے فوج لے کر گئے تھے۔ وہاں پہاڑی کے پیچھے سے جب کفار و مشرکین حملہ آور ہوئے، سیدنا عمر فاروق یہاں ہیں، سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر حضرت عمر فاروق نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، کوئی خواب کا معاملہ نہیں، سر عام مسجد نبوی میں صحابہ کرام ہیں، تابعین عظام ہیں، مومنین کرام ان کے سامنے، آپ نے فوراً وہیں سے آواز دی الا
کیا آپ کے پیچھے پہاڑی ہے؟ الجبل الجبل، یعنی پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آپ پر حملہ آور ہونے والا، اپنی جان بچاؤ۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق کا سینکڑوں کلومیٹر دور سے منظر دیکھ لینا اور یہاں سے آواز لگانا، مائک وغیرہ کچھ نہیں تھا، فون نہیں تھا، اور ان کا سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر حضرت معاذ بن جبل کا سن لینا، یہ جسم کی کرامت نہیں، یہ روح کی طاقت ہے، اور روح جب طاقت پاتا ہے تو رب اسے روحانیت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ نے مسلمان معاشرے کا جائزہ لیجئے، اوروں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، جو کلمہ پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے جسم کے لیے اے سی بھی لگائیں گے، اچھی گاڑیاں خریدیں گے، بس پتی کے چاول کھائیں گے، کوئی ناراض نہیں ہونا، بات سچی کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جسم کے لیے اچھا لباس، اچھا مکان، اچھا بستر، یہ ساری فیسلٹی کس کے لیے؟ اپنے جسم کے آرام کے لیے، اور یہ جسم آپ کا نہیں ہوگا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، سورہ یاسین شریف میں رب نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کا مسئلہ ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ زبان پر مور لگا دے گا، زبان چاہے گی بول نہیں سکے گی، جسم کا انگ انگ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر اعمال آپ کے برے ہیں تو گویا یہ جسم آپ کو وفادار نہیں ہے۔ جسم وفادار تبھی ہوگا جب رب کی راہ میں آپ اسے استعمال کریں گے۔ بس آج کا میسج یہی ہے، اللہ نے عظیم دو نعمتیں عطا فرمائی، ایک ہمیں جسم عطا فرمایا، اور جسم کو کارگر بنانے کے لیے اللہ نے روح عطا فرمائی ہے۔ جہاں ہم جسم کا خیال رکھتے ہیں، جسم کی پرورش کرتے ہیں، جسم کی سہولت کے لیے قسم قسم کی فیسلٹی مہیا کرتے ہیں، وہیں روح کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ روح کا علاج یہ ہے، مسجدوں پر توجہ دیجئے، علماء کے ساتھ نماز پڑھیے، نماز کے بعد علماء کے پیچھے برائیاں مت کیجئے، اس سے آپ کے روح پر، آپ کے دل پر گناہوں کا دھبا بیٹھتا ہے، اور علماء کی بلا سبب، بلا وجہ شرعی غیبت کرنا، ان کی توہین کرنا، علامہ شامی علامہ صاحب عالمگیری نے لکھا ہے کہ یہ کفر ہے۔ تو میں کہنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج عام یہ بولیاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے پیچھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے معاملات میں اپنا سچا رہنما ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدیں بنانے، مسجدوں میں آ کر اپنے روح کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی آلہ ہے، کوئی چیز ہے، لیکن دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کیجئے، اس سے آپ کی روح میں تازگی ہوگی، اور جب قبر میں دفنایا جائے گا، مرنا سب نے ہے، اللہ تعالیٰ اس قبر کو بھی ایک روایت میں 36 میل تک کشادہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت یہ پڑھی ہے کہ جہاں تک بندے کی نظریں جائیں گی وہاں تک اللہ تعالیٰ قبر کو کشادہ فرما دے گا۔ جب کشادہ رہتا ہے نا، پھر انسان کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوتی، قبر میں جا کر بھی ایک اس کی الگ دنیا ہوتی ہے، نورانی دنیا۔ اللہ تعالیٰ جب تک جئیں تو عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اللہ پاک ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرمائے، اور جب اس دنیا سے گزر جائے تو قبر میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرمائے، اور ہماری قبر کی آخرت کی تمام منزلیں اللہ پاک آسان فرمائے۔ میں جانتا تو نہیں کمیٹی والے کون ہیں یا کون تھا اور کون مر گیا، بہرحال جو بھی اہل ایمان اس مسجد کی خدمت کرتے کرتے گزر گیا، سب دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہم سب پر اللہ پاک فضل فرمائے۔ ہمارا اور آپ کا یہ دنیا کا سفر اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ جو کچھ کہا کسی کو تکلیف ہوئی ہو میں معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر ہم سب پر فضل فرمائے، اور سب کو مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی توبہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔